تو آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا عام لوگوں کے لیے کوئی بندہ کیسے یہ جان پائے گا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے؟ لحن کیا ہے اور جلی اور خفی کا کیا مطلب ہے؟ جلی کہتے ہیں واضح کو. ایسی ایاک کو میں پڑھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، حرف یہ کو کم لحن کر دوں. جلی جلی ہے، یہ بھی جلی ہے، حرف زائد ہو رہا ہے، حرف کم ہو رہا ہے، حرف بدل رہا ہے، حرف اللہ اکبر. حرکات. تجوید کیا ہے؟ تجوید ہے اعطاء الحروف حقها و مستحقها، یعنی حروف جو 29 لیٹرز ہیں جو فاؤنڈیشن ہے عربی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے سامنے تجوید گائیڈ کے ساتھ حاضر ہیں. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ کسی بھی طرح سے جو لوگ بھی منسلک ہیں وہ دنیا میں سب سے عظیم لوگوں میں شمار ہونے والے لوگ ہیں. قرآن کریم کی خدمت میں اس کے کلمات کی، الفاظ کی خدمت، قرآن کریم کی خدمت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے. اور قرآن کی ایک ایسی خدمت جو ہم سب پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا جائے، اس کی قرأت کو سیکھا جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 121 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تو وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہو. تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس میں مفسرین نے جہاں پر یہ لکھا کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کی وہ اتباع کی جائے جو اس تلاوت کا اور قرآن کریم کے ان احکامات کا حق ہے، یعنی اس پر عمل کیا جائے. اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کی صحیح تلاوت کی جائے، اس کے الفاظ، اس کے مخارج اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن کی بنیاد پر اس کی قراءت اور تلاوت میں معنی درست رہے. ہم اس موضوع پر کچھ انشاءاللہ مجالس میں گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس مجلس میں جو ہمارے شیخ اور ہمارے قاری اور مقری ہیں وہ ہیں جناب قاری المقری عبد الناصر الکشمیری حفظہ اللہ ورعاہ. ہمارے ساتھ ہمارے یہ مہمان اور ہمارے یہ شیخ المقری جو ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم ان سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے. اور قرآن کریم کے سیکھنے میں ہر بندہ جو قرآن کے سیکھنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کی نظر میں وہ دنیا میں بہترین لوگوں میں سے ایک ہے. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم. ہمارے محترم قاری صاحب نے اپنی دینی تعلیم، ابتدائی تعلیم اور دینی تعلیم اور اسی طرح تجوید و قرأت کی تعلیم کویت میں حاصل کی، انتہائی ماہر اساتذہ سے. اور وہاں پر ہی شیخ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اپنی اس مہارت میں زیادہ ایک تجربہ بھی حاصل کیا، اور مشائخ کے ساتھ اور دیگر اہل علم اور ان کی نگرانی میں اپنی تلاوت کو سیکھا، بہتر بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ان کو کچھ ایسی صلاحیتیں ودیعت کر رکھی اس سلسلے میں جس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نفع مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان مجالس میں ہمیں قرآن کے سیکھنے کی رغبت وہ ایسی دل میں پیدا فرما دیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں اس چیز کے بغیر چین نہ آئے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھ لیں. آمین. محترم قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا آج کی پوڈ کاسٹ میں مرحبا بکم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، خیر سے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو لوگ اہل القرآن ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اخلاص سے بھر دیں. تو محترم قاری صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں تلاوت کرنے کا شوق، یا اس سے پہلے تلاوت کو سننے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی بھی اچھی آواز میں تلاوت سنی جاتی ہے تو ہر بندے کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی تلاوت کروں. لیکن پھر جب لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں عام ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یا عجم جو لوگ ہیں عجمی، ان کے ہاں قرآن کریم کی تلاوت کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا جس طرح سے اس کے کرنے کا حق ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت جو اس کے کرنے کا حق ہے، تلاوت الفاظ کو پڑھنے کا حق، وہ ہے کیا؟ الحمد للہ والصلاة والسلام على اشرف خلق اللہ محمد بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وازواجہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا مزیدا.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو شیخ محترم آپ کا شکریہ کہ اس مبارک مجلس کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اللہ عز و جل اس کے اندر خوب برکتیں ڈالے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگوں کو پڑھنے کا شوق بھی ہے اور رغبت بھی ہے، اور ماشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ اس کے اندر اس پر کمر بستہ بھی رہتے ہیں۔ اس کی یہ مثال بھی ہمارے پاس ہے کہ پورے اس عالم کے اندر پاکستان، غالباً پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر 70 لاکھ سے زیادہ حفاظ کرام ہیں۔ یعنی اللہ عز و جل نے اگر اس کو حجاز مقدس میں اتارا ہے تو جن زبانوں نے اس کو اچھے سے ترتیل کیا ہے اور اس کے اندر خوب پائیداری لائی ہے وہ اہل مصر ہیں، اور جن سینوں نے اس کو اپنی جگہ دی ہے، جن سینوں نے اس کو اپنے یعنی حفاظت کا مأویٰ بنایا ہے، وہ پاکستانیوں کے سینے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اتنے سارے حفاظ اور اتنے سارے قراء کے باوجود بھی جو قرآن پڑھنے کی وہ انداز ہے نا، غضاً طریّا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس بندے کو یہ پسند ہو کہ وہ قرآن کو ایسے ہی پڑھے جیسے تر و تازہ اترا ہے، تو فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن ام عبد، تو پھر وہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جو قراءت ہے، تلاوت ہے، اس طرح سے تلاوت کریں۔ تو الحمدللہ قرآن جو ہے وہ اسی طرح مرتل اور اپنے احکامات کے ساتھ آج بھی کتابوں کے سینوں کے اندر بھی ہے، اور لوگوں کی جو متمکن قراء ان کی زبانوں پر بھی ہے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پڑھانے میں شاید غالباً میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، نوٹس کر رہا ہوں، میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ پڑھانے میں جس انداز سے ہم بچے کو، جس طریقے سے ہم نے احکامات کو اس کی زبان کا، اس کے وجود کا حصہ بنانا ہے، اس کے اندر بھی کچھ کمی رہتی ہے۔ یعنی جو مہارت اور جو فن کی ضرورت ہے اس میں بھی کمی رہتی ہے، اور ہم جس انداز سے بچے کو جو احکامات ہم ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت کمال فن چاہیے ہوتا ہے شیخ، بڑا فن اور بڑی دقیق انداز میں ہم اس بچے کو، اس پروڈکٹ کو ہم تیار کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو بڑی باریکی کے ساتھ اس کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو کہا مخاطب کر کے کہ خذ القرآن من ہؤلاء، اس میں بھی 6 صحابہ کا نام لیا، تمام کا نام نہیں لیا۔ اب دیکھ لیں، اتنے بڑے جمع غفیر میں سے 6 صحابہ کا نام لینا اس چیز پر دلالت ہے کہ یہ قرآن ایک سبحان اللہ ایک مہارت اور ایک خصوصیت رکھتا ہے، اور اس خصوصیت کے درجے کے اوپر اللہ عز و جل کسی کو فائز کرتا ہے۔ اب بچوں کو ایک تو ڈیلیور کرنے کا فن وہ پراپر ہونا چاہیے، اور دوسری بات جو مجھے لگتی ہے برصغیر پاک و ہند کے معاشرے کے اندر شیخ محترم، کہ یہاں پر قرآن کو، نورانی قاعدے کو عربک ایکسنٹ سے بھی آؤٹ کر کے پڑھایا جاتا ہے، جو پراپر عربوں کا ایک انداز ہے، اسلوب ہے، کلام کا ایک خاص سانچہ ڈھانچہ ہے، اس سے ہٹ کر پڑھایا جاتا ہے۔ یہ قاری صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں خود بھی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، حفظ کیا، تو حفظ سے پہلے ہمارے ہاں ہوتا یہ تھا کہ قرآن کریم کہاں سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے یا تو مسجد جو اگر قریب ہوتی، ورنہ اپنی ہی گلی میں اگر کوئی خالہ، کوئی بڑی عمر کی آنٹی پڑھا رہی ہوتی تو ان سے قرآن کریم پڑھ لیا جاتا تھا۔ ہمارے اکثر بچوں نے اسی طرح سے مسجد کے امام سے یا ان خالاؤں سے قرآن پڑھا، اور پھر جب ہم نے حفظ کیا تو حفظ کے دوران ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کس قدر قرآن کریم کے انداز سے ہٹ کر اس کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل شیخ، یہی مسئلہ جو ہے نا، وہ میں بڑے عرصے سے اس چیز کو بہت گہرائی سے دیکھ رہا تھا کہ آخر کون سی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی آپ دیکھیں کلاسیں جو فارغ ہوتی ہیں حفظ کی، بہت سارے حفاظ ہیں، ملینز میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو سامنے ظاہر باہر آ کر کوئی یعنی اعلیٰ انداز سے قرآن کو سامنے لائیں، بڑے کم لوگ ہیں۔ یہ کم لوگ تو وہ متمکن لوگ ہوتے ہیں کہ جو غلطیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا اب ہدف یا ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر 100 بچہ اگر اس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ 70 ہمارے پاس، مور دین 60-70 بچے جو ہیں وہ ایک لیول پر ہوں۔ ہم نے ان پر کام تو نہیں کرنا جو تو بہت ہی قابل اور پہلے سے مہارت سے ماشاءاللہ بریز ہیں۔ یہ اب الحمدللہ یہ دیکھا گیا، میں نے خود بھی اس کو دیکھا کہ اب سے کوئی 20 سال پہلے جو حالت تھی تلاوت کی، قراءت کی، اب اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت اچھے ادارے بن چکے ہیں، بہت اچھے قراء آ چکے ہیں، ان کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو ائمہ ہیں مساجد میں، ان کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن ان کے پڑھنے کے انداز میں ابھی تک لحن جلی بھی ہم جیسے جو اس فن میں بالکل کچھ بھی ایسا کوئی حظ نہیں رکھتے،
ان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ لحن جلی ہے. اللہ تو آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا عام لوگوں کے لیے کوئی بندہ کیسے یہ جان پائے گا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی تصحیح کے لیے کوئی ایسی ڈیفینیشن، کوئی ایسی تعریف کہ اس طرح سے پڑھا جائے تو یہ پڑھنے کے حق میں آتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے جب امر دیا ہمیں پڑھنے کے لیے بھی تو ورتل القرآن ترتیلا، ای جود القرآن تجویدا. تو یہ جو تجوید یا ترتیل جو خاصیت ہے جس سے اللہ عز و جل نے قرآن کو اتارا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا بھی سنا بھی. ابی بن کعب سے سن رہے ہیں اور عبداللہ بن مسعود کو سنا رہے ہیں. تو یہ سننا سنانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا تجوید کے زمرے میں آتا ہے. اور تجوید کیا ہے؟ تجوید ہے اعطاء الحروف حقها و مستحقها، یعنی حروف جو 29 لیٹرز ہیں جو فاؤنڈیشن ہے عربک کی، جس کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. حروف تہجی یہ حروف تہجی کے پروڈکشن ہاؤسز ہیں ہمارے اس پورے یعنی آرگنز کے اندر. تو وہ پروڈکشن ہاؤسز میں حروف کہاں سے کس انداز سے ان کا اخراج ہونا ہے، اور اخراج کے ہوتے ہوئے ان کے اندر کچھ آرٹیبیوشنز، کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو ہر حرف کو دوسرے سے متمیز اور جدا کرتی ہیں. صاحب یہ حق اور مستحق میں کیا فرق ہے؟ اعطاء الحروف حقہ و مستحقہ، تو حروف کو ان کا حق اور مستحق دینا، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجئے. ہمارے پاس تجوید کے اندر صفات جو ہیں نا، حروف کی جو صفات ہیں مخارج کے ساتھ ان کی جو صفات ہیں، ان صفات کے اندر علماء نے استنباط کر کے کچھ صفات کو لازمہ قرار دیا ہے. صفات لازمہ ہیں اور کچھ صفات عارضہ ہیں. جو عارضہ ہیں وہ تزیین کے لیے، آرائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے آئی ہیں، قرآن کی پرفیکشن کے لیے آئی ہیں. لیکن جو صفات لازمہ ہیں، کمپلسری آرٹیبیوشنز جو ہیں، وہ ہر حال میں حرف کا حصہ ہیں، حرف کی شناخت ہیں اور ان حروف کا معنی ہے ان کے اندر. اور ایسی صفات کو صفات لازمہ کہتے ہیں. کسی ایک مثال سے غیر صاحب اگر آپ یہ بتا سکیں کہ یہ حق ہے اور یہ مستحق ہے اس کا حرف کا. ہاں، ہم مثلا جب ہم سورہ فاتحہ کو لے لیتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو یہاں پر عمومی طور پر جو میں نے جو صفات ابھی اس کے اندر پڑھی ہیں، مثلا الحمد، استفال بھی اس کے اندر، الحمد للہ کے اندر دیکھیں لام باریک پڑھ رہا ہوں میں، اس کو باریکی کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے. للہ نہیں پڑھا، للہ رب العالمین. اب رب الع کے اندر جو الف مدہ تھی، عالمین، یہ صفت لازم تھی، یہ جو آ تھی یہ صفت لازم تھی. ایسے ہی آگے اگر ہم چلیں تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد. اب ایا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اگر ہم اس شدہ کو اگر یہاں سے گرا دیں، ایاک، اگر ہم اس کو پڑھیں ایاک، تو معاذ اللہ یہ تو معنی ہے، ایاک ہوتی ہے سورج کی روشنی. اب سورج کی روشنی کی ہمیں عبادت کرتے ہیں، سورج کی روشنی کی، یہاں پر معنی کہیں سے کہیں چلا گیا. تو وہ چیزیں، وہ صفات جن کی وجہ سے معنی کے اندر رد و بدل آ جاتا ہے، یہ صفات لازمہ ہیں اور یہ شناخت اور معنی رکھتی ہیں. یہ حق ہے یا مستحق ہے؟ یہ حق ہے. اور مستحق اور استحقاق صفات عارضہ کو کہتے ہیں. مثلا میں آگے پڑھ رہا ہوں صراط الذین انعمت، تو ان میں نے نون کے اندر اظہار کیا، تو یہ جو صفت ہے اظہار ہو گیا، اخفاء، ادغام یا باقی جتنی بھی اس سے متعلق عارضی صفات ہیں جو جمال سے، تزیین سے، آرائش سے متعلق ہیں، یہ استحقاق ہے قرآن کا. یعنی اس سے مطلب یہ ہوا کہ حق کو کسی بھی صورت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے، کسی صورت، حرام اجماعاً. مستحق میں اگر ہم کوئی چیز چھوڑیں گے تو خوبصورتی میں فرق آئے گا، لیکن وہ تلاوت غلط نہیں کہلائے گی یا لحن جلی نہیں کہلائے گا، لحن خفی ہوگا. اس کے باوجود بھی اس کے علماء، یعنی سبحان اللہ، علماء کی ایک جماعت اس کو حرام سمجھتی ہے، اس کو، اللہ کہ بندہ متساہل نہ ہو. ایک ہے نا تعمد اور تساہل کے ساتھ وہ برت رہا ہے، ایک یہ ہے کہ عذر ہے. ایک بندہ یقرأ و یتتعتع، پڑھ تو رہا ہے لیکن تعتع کرتا، مشکل ہے، اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، یہ معذور ہے. ابن جزر رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک ہے محسن مأجور، اور ایک ہے مسیء آثم، اور ایک ہے معذور. تو ہمیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے سبحان اللہ کہ کتنی باریکی، کتنی دقت. اور جیسے آپ نے بیان کیا ابھی سبحان اللہ، الذین یتلونہ حق تلاوتہ، جب وہ کلام جو اللہ عز و جل نے خاص کر کے سارے کلاموں کو نسخ کر کے جس کلام کو اللہ نے اس قرآن پر اتارا ہے،
اس کلام کی جو حیت، جو اس کا وقار، جو اس کا تشخص، جو اس کا چہرہ ہے، اس چہرے کو وہ حق پھر اللہ عز و جل نے اس انداز سے دیا ہے کہ عربی سے بھی متمیز کر لیا۔ قاری صاحب اس میں یہ دو چیزیں آتی ہیں سامنے، اور عام لوگ کبھی کبھی اس میں تھوڑا سا فرق نہیں کر پاتے۔ لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے؟ لحن کیا ہے اور جلی اور خفی کا کیا مطلب ہے؟ جلی کہتے ہیں واضح کو، ایسی جلا کے ساتھ یا ایسے وضوح کے ساتھ جو غلطی کی جائے کہ جو عامت الناس اور خصوصی علماء کے درمیان مشترک ہو، یعنی ایسی غلطی جو عام بندہ بھی کر رہا ہو اور عالم بھی کر رہا ہو، دونوں مشترک ہوں اس غلطی کے اندر، یہ لحن جلی ہے جو حرام ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، مثلا ہم کوئی حرکت بدل دیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ہم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے صراط پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، انعمت، اے اللہ آپ نے۔ لیکن اگر میں کہہ دوں یہاں پر غلطی کروں اگر، اور یہ غلطی جلی ہے، یہ ایک عام بندہ بھی اس کو سمجھتا ہے کہ میں اگر اس کو کہوں انعمتو یا انعمتی، میں آپ پر انعام کروں، میں نے انعام کیا، یا آپ ایک اور تم ایک عورت نے انعام کیا، تو یہ لحن جلی شمار ہوگی۔ یا ہم حرف کی حیت کو بدل دیں، بے شک معنی پہ اثر نہ پڑے، مثلا میں کہوں الحمد کو میں الحمد کہہ دوں، الحمد کہہ دوں پڑھائی کے اندر، معنی بھی بدل جائے گا، معنی بھی بدلے گا، لیکن اگر معنی پہ اگر نہ بھی کوئی فرق پڑ رہا ہو تو تب بھی وہ جو ہے وہ چونکہ حرف کی حیت بدل گئی ہے، جو حرف تھا اس کی حیت بدل چکی ہے تو وہ لحن جلی شمار ہوگی۔ اسی طرح حرکات اور سکنات کو بدلنا، یعنی حرکتیں بدلنا، حرف کو زیادہ کرنا، میں پڑھوں ایاک نعبد تو ایک حرف زائد کر لیا، یا میں پڑھوں ایاک کو میں پڑھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، حرف یہ کو کم لحن کر لیا، جلی ہے، یہ بھی جلی ہے، حرف زائد ہو رہا ہے، حرف کم ہو رہا ہے، حرف بدل رہا ہے، حرف اللہ اکبر، حرکات بدل رہی ہیں، اچھا اللہ اکبر۔ تو یہ ساری جلی اخطائیں جو عام ہیں، شائع ہیں ہمارے بہت متخصص لوگوں کے یعنی اندر۔ لحن کا معنی ہو گیا غلطی، اور لحن جلی جو بڑی واضح غلطی بڑی ہو۔ واضح۔ کیا اس کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ لحن جلی اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے یا تو معنی بدل جائے یا پھر بالکل حرف کا بالکل اس کی حیت جیسے آپ نے کہا وہ بدل جائے؟ اس کی شناخت بدل۔ اور لحن خفی کیا ہوتی ہے؟ لحن خفی وہ ہوتی ہے جس کو متخصص علماء جانتے ہوں، یعنی عام جو بندہ ہے، عامی ہے، وہ اس کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ مثلا جو صفات عارضہ ہم نے بیان کی ابھی، اظہار ہے، ادغام ہے، مدود فرعیہ ہیں، ان کی اقسام ہیں، تو یہ ایک متخصص جو ہے عالم ہے وہ جانتا ہے، جو اس کا ماہر ہے، جو عام آدمی وہ نہیں جانتا۔ تو اب یہاں پر اگر کسی کو غلطی لگتی ہے، کسی عامی کو، عذر کی بنیاد پر، اس میں بھی تساہل اور عذر کا فرق رکھنا ہے۔ تساہل یہ ہے کہ میں توجہ ہی نہیں کرتا، میری اس کی طرف کوئی تمنا ہی نہیں ہے، یہ تساہل ہے۔ یہ تساہل بھی عمد کے زمرے میں لیتے ہیں یہاں پر علماء، کہ متعمد اور متساہل یہ نہیں، یہ پکڑے جانے والے۔ متساہل کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس کی کوشش ہی نہ کرے اور اس میں جانتے بوجھتے ہوئے سستی کرے۔ اللہ اکبر، بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، بارک اللہ فیکم۔ یہ اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ ہم میں سے جو شخص بھی کوئی دوسری لینگویج، کوئی دوسری زبان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں وہ پراپر اس کا ایکسنٹ اور پراپر اس کا پروننسیشن وہ سیکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں انگلش اس آدمی کی اچھی شمار کی جاتی ہے جس کا پروننسیشن بھی اچھا ہو، ایکسنٹ بھی اس کا اچھا ہو، اور واقعی اس کو معلوم ہو کہ کس طرح سے میں نے اس کو بولنا ہے۔ لیکن اسی معاشرے میں ہمارے ہاں قرآن کریم کا ایکسنٹ اور اس کا پروننسیشن دونوں میں بے شمار مسائل ہیں اور لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو لحن خفی، لحن جلی، اس کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ سے ملاقات۔